لگا کہ اس سے پچھلے جمعے آپ نے ایک بیان کیا تھا کہ جو درے مارے جاتے ہیں زانی کو، شرابی کو، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کی طاقت کے مطابق مارے جاتے ہیں۔ میرے ڈاکٹر کھلوتا ہوں وہ دیکھتا ہے کہ بھئی مر تو نہیں جائے گا، بلڈ پریشر ٹھیک سو، دیگر معاملہ ٹھیک ہیں۔ میں کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس نے ایک واقعہ مجھ سے کہا، شیئر کیا، ہم بھی سنتے ہوتے تھے، ہم بھی سنا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا جو تھا وہ زانی تھا اور آپ نے اس کو درے مارے، اور کسی جگہ پر آتا تھا کہ 80 درے مارے تو وہ مر گیا، 20 درے اس کی قبر پر جا کر مارے۔ کسی جگہ پر آتا تھا وہ عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی یہ تیرا بیٹا ہے جو میں گود میں اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا؟ کہتے ہیں ہاں تیرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اس طرح وہ مجھے کھینچ کر لے گیا، اس نے مجھ سے زبردستی کی تو میرے یہ لطفہ پیدا ہوا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے میں ابھی بدلہ لے لیتے ہیں۔ آپ گھر گئے تو بیٹا کھانا کھا رہا تھا، کہنے لگے بیٹا کھانا کھا لے، ہو سکتا ہے یہ تیرا آخری کھانا ہو۔ پھر ان ترو کے لا کر ان کو کہا درے مارے جائیں۔ وہ درے مارنے لگ پڑے۔ درے مارنے سے جب وہ مر گیا، گرا، تو آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگے وہ مارنے والا خلیفہ تھا اور اٹھانے والا، گود میں سر رکھنے والا تیرا باپ ہے۔ یہ بھی آیا سنا کہ بھئی ماں آ گئی جب درے پڑے تھے، کہتی معاف کر دے، میں ایک ایک درے دے بدلے کی حج کر لوں گی، میں نہیں نفل پڑھ لوں گی، میں اینا کر لوں گی۔ باپ نے کہا نہیں، یہاں درے ہی پڑھنے ہیں۔ پھر میں نے پڑھا، بلکہ سنا پڑھا، دونوں مکس کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سارے بڑے اداس ہو گئے، سراسیمگی پھیل گئی، یار بندہ مر گیا۔ تو ایک صحابی کے حام میں ان کے بیٹے آئے اور کہنے لگے میں اس وقت جنت میں ہوں، میں بہت اچھے مقام پر۔ اب نے ساری باتیں سن لی، آپ نے ساری باتیں سن لی کہ حضرت عمر فاروق رضی کے بیٹے نے زنا کیا تو اس کو درے پڑے، یہ ہوا، وہ کہانی، فلمی کہانی، ساری ڈرامیٹیکلی کہانی ساری کے ساری۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم پر گزرتی کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنی ڈس انفارمیشن ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سن لینا کہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، کنہ یاروں نے دیانت داری نہ کام لیتا تو انہوں نے درے لگائے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اصل واقعہ کیا تھا، ان کے 3 بیٹے، تینوں کا نام تھا عبد الرحمن، تینوں کا نام تھا عبد الرحمن، اور عبد الرحمن جیسا کہتے ہیں نا اکبر وڈا، درمیانہ تے چھوٹا، اس لیے تینوں کے نام عبد الرحمن تھے، وڈا، درمیانہ تے چھوٹا، اکبر اور اوس اصغر یہ تھے۔ اور جو حضرت عبد الرحمن اوس کی کنیت تھی ابو شہمہ تھی۔ اور کہانیاں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں ساری کی ساری جھوٹی ہیں، یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ جھوٹی ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے زنا کیا ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا واقعہ سرتا پا بے اصل ہے، روندو ہے، موضوع ہے، کڑیا ہے، کڑنے والے کوئی نہیں ہو سکتے، وہی ان کے صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ کہانیاں انہوں نے ساریاں کڑیاں نے۔ اور اصل واقعہ کیا ہے، کہنے لگے جی ابو شہمہ جو تھے مصر میں بغرض جہاد گئے ہوئے تھے۔ ایک رات بد احتیاطی کی کیا کی کہ نبید بناتے تھے۔ نبید سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ نبید مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ نے کھجوریں ڈال دی یا کشمش ڈال دی، کوئی ایک چیز ڈال دی، اس کو رات بھر بھگوئے رکھا، صبح اٹھ کر آپ نے اس کو پی لیا، اسے کہتے ہیں نبید۔ لیکن اگر کھجوریں جو ہیں یہ پانی چھوڑ دیں، ابلنے لگ پڑیں، تو وہ بن جاتی ہے شراب۔ پانی چھوڑ دیں تو وہ بن جاتی ہے شراب، یعنی نشہ دینے والی چیز بن جاتی ہے۔
اور باہر کے ملکوں میں ہر پھل کی شراب بن جاتی ہے، ہر پھل کی شراب بن جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہر ٹیسٹ کا آیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں یہ چونسے کا جو جوس ہے جی، یا فلانے کا جوس ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ اس میں صرف انہوں نے وہ کہتے ہیں سینٹ ہی ڈالا ہوتا ہے. لیکن ابو جو شہمہ تھے یہ مصر میں بغرض جہاد گئے ہوئے تھے. ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نبید بنا کر دیتی تھی، آپ بھی نبید پیتے تھے. اور ایک دفعہ ایک صحابی نے جب نبید دی تو وہ جاگ چھوڑ رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ شراب اسے پھینک دو، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہم پی رہے ہیں اب کس کیفیت میں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بد احتیاطی کی کہ ایسی نبید پی جس میں سکر آ چکا تھا. یہ بھی انہوں نے محسوس کیا خود بخود کمال تقوی اور ورع کے ساتھ کہ یار مجھے نہ لگتا ہے کہ میں جو پیتی ہے نا اس میں نہ بے احتیاطی کر گیا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے مجھے نشہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ عمر بن العاص جو فاتح مصر تھے، گورنر تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے مجھ پر حد جاری کر دیجئے، جو شرابی کو سزا ملنی ہے وہ مجھے دیجئے. جب کوئی بندہ شراب پیتا نا، کہتا میں نہیں پیتی، تو اس کا ایک ٹیکنیک ہوتی تھی، یار دیکھو نشے چ یہ منہ سنگو بدبو نہیں آ رہی. یہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد حد جاری کی جاتی تھی. جو مصر کے پاس آیا تو انہوں نے کہا مجھ پر حد جاری کر دیے. کہتے یار تو میں نے لگتا نہیں، لیکن اگر تو غلطی نہ پی لیتی ہے تو رہنے دے. کر دے کہ نہیں کر دے میں اپنے پیو کو ہاتھ لکھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈٹے تھے، کہا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہیں تو میں اپنے باپ کو حد لکھوں. گورنر نے مجبور ہو کر ان پر اپنے گھر میں حد لگائی. کہو گے حد لگ گئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو گورنر کو لکھا کہ تم نے میرے بیٹے کو سر مجلس، کیونکہ یہ جو حد لگ گئی سر مجلس حد کیوں نہیں لگائی؟ پھر جب بیٹا واپس آیا مدینہ پاک میں تو آپ نے سب کے سامنے اسے حد لگائی تاکہ ادب کے طور پر، شرعی طور پر حجت پوری ہو جائے کہ میرے بیٹے نے نادانستہ طور پر بھی ایسا عمل کیوں ہوا. یہ حد آپ نے لگائی، کوئی بات نہیں تھی. لیکن ایک ماہ کے اندر وہ بیٹا فوت ہو گیا، طبعی طور پر، طبیعت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایسے ہی اچانک کو بیماری اٹھی فوت ہو گیا. تو بات سمجھ آ گئی؟ واقعہ صحیح سمجھ آ گیا، انفارمیشن مل گئی. اب تو غلطی نہیں نہ ہوگی. ایک عمر فاروق رضی کا بیٹا زانی تھا. اب اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں. جو شرابی کی سزا ہے وہ ہے 80 درے. 80 درے. آصف درے کیسا ہوتا درہ؟ لیدر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے نا اکثر یہ جو درے اینج کر کے تیل لا کے مالش کر کے رکھا ہوتا ہے، جڑا ایک پھینٹا پینا تے جڑا نا چربی پگھل جانی انسان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء کے دور میں جب زانی کو یا شرابی کو، بلکہ شرابی کی پہلے بات کر لیں، کوئی شراب کی بات ہے، شرابی کو جب مارا جاتا تھا نا حضور سے کہے لاؤ پھینٹا، وہ سارے مکے کسون جتیاں کپڑے گھما کے ٹھا ٹھا مار دے سن. اور جو دیکھ لینا بابا کٹ پہ گئی ہے، چلو بات چھڑ دیو، چھڑ دیو. یہ ہوتی تھی شرابی کی سزا. تو بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن جن کسون، جن کپڑا مارنا، جن جتی مارنی، کان تے نہیں مارنی، منہ تے نہیں مارنی، ایتھے نہیں مارنی، جتھے جتھے انسان کا دماغ ہے، جتھے زبردست چیزاں نے کہ بھائی اینوں مارا گے تو ڈیمیج ہو جائے گا، وہاں نہیں مارنی، یہاں مارے، پیچھے مارے. اور مارنا بھی ایسے ہے کہ اس کو زخم نہ آئے. ہے نہیں کہ انہوں زخم آئے. ایک اور مثال دیتا ہوں. جب قرآن میں آتا ہے نا کہ زانی کو درے مارے جائیں، فاجلدو جلد پر، کس پر ہے؟ جلد پر. آپ نے غور فاجلدو جلد پر. جب جلد پر آپ کو درے پڑیں گے تو جلد ہوگی، جلد چیر کر اندر نہیں جائیں گے. جلد چیر کر اندر نہیں جائیں گے، زخمی نہیں کریں گے، اور لاساں نہیں پان گے وہ دیاں کہ جس نال لوگ کہتے ہیں چربی پگھل کے باہر آئی ہے. یہ نہیں ہوں گے. ابھی میں نے کیا سمجھایا کہ حضور کے دور میں کچھ مکھیاں کپڑا باندھ کے گھما کے مار دیں، وہ مارا جاتا تھا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40 درے کر دی.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہتے گل ہی کوئی نہیں 40 دیں کر کے کھا لینے ہیں, آپ نے 80 کر دی. اب وہ کس طرح کے برتن کے لوگ مزہ لے رہے ہیں. پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی کو درے مارنے کا حکم دیا, انہیں ذرا ٹائٹ قسم کے درے مارے, بندے نے نا ٹائٹ قسم کے درے مارے. جب درے مارے تو آپ پاس سے گزرے تو کہتے کنے ہوئے نے, مان کے 30 ہو گئے نے, کہتے باقی رہن دے, کیونکہ ٹائٹ پہلی بج گئے سن, کیا رہن دے باقی. اب یہ درے مارنے ہوتے ہیں یہ بھی جلد کو چھونا ہے, کاٹنا نہیں ہے. اے نا پکا کر کے تے تسی اینا کا چابک بنا کے تے انج کر کے چھو کر کے مارو بابا, نہیں. یعنی اسلام نو اسے سمجھنا بھی ہے کہ اسلام کہتا کیا ہے. تو اسلام نے جو کہا میں نے آپ کو سمجھایا کہ پہلی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کوئی زانی نہیں تھا, اور یہ جو اس نے اپنے آپ پر آ کر ہاتھ لگائی, کبھی ہم نے لگوائی ہے کہ آج میرے کو گناہ ہو گیا آج ہاتھ لگوا لیے؟ ہم تو نہیں لگواتے, ہم تو کہتے گل ہی کوئی نہیں یار, مسئلہ ہی کوئی نہیں. جو یہاں پر لگوا کر چلا گیا وہ جنت میں گیا, جو یہاں پر سزا بھگت گیا وہ جنت میں گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کرنی یا اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے, معافی مانگنی ہے. اگر اللہ کریم سزا دے اور جہنم دے مقابلے تو ہی سہ نہیں سکو گے تھے. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دے. نہیں, ہم نے نہیں مانگی. ہم نے کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں یا اللہ میرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے, مہربانی فرما دے. کیا سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گئی؟ چلیں, ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی. دوسری بات, ہم جب پڑھا کرتے تھے نا, یہ بیٹے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جذباتی تقریر نہیں کر رہا, میں تھوڑا سا نا نالج دینا چاہتا ہوں. ڈس انفارمیشن ختم کر کے انفارمیشن احادیث کے مطابق نہیں سنیں گے تو ہماری نسلیں جو ہے نا بس کہانیاں سنتی رہے گی. کہانیاں نہیں سننی, بہت دیر ہو چکی ہے. سب سے قیمتی لوگ آپ ہیں, اللہ کا شاہکار آپ ہیں. آپ دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پانے کے لیے آئے, روٹی کھانے کے لیے نہیں آئے. میں نے صبح ایک میسیج بھیجا تھا دوستوں کو, میں نے کہا یار لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو عوام کو قابو کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے کھانے کے لیے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان کے علمی, روحانی, ایمانی عمل میں اضافہ کر کے, ان کے علمی, عملی, کیا کہتے ہیں, روحانی, علمی عمل میں اضافہ کر کے ان کو اللہ کے قریب کر کے ان کا خادم بن کر خدمت کرتا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں ہے, میں دیتا ہوں. آپ نے تو کوئی بات نہیں کی تھی, میں اپنی مرضی سے آپ کو ڈلیور کرتا ہوں آ کے کہ آپ کو کیا چیز سمجھانی ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, آپ کی تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں, کسی کا سوال ہی کوئی نہیں, پوچھتا ہی نہیں. میں خود آ کر کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہوں, یار کچھ نہ کچھ تو کہ نئی چیز تو دی جائے. میں خود بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پر میں نے کہا کہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اضافہ کرے. پھر میں نے اس کے بعد ایک اور چیز سوچی. میں نے کہا دیکھو میں غریب تھا, تنہا 10,000 روپے تھے, میں 50,000 روپے کمانے لگ پڑا, پھر بھی غریب تھا. 50,000 سے 1 لاکھ ہو گئی, میں پھر بھی غریب ہوں. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو گئی, میں تب بھی غریب ہوں. غریبی کدی نہیں یہ مکتی. آپ جتنا مرضی کما لے آپ غریب ہیں. آپ اپنے مانسبتا ایسا نہیں ہے. اتنا کما رہے تھے غریب تھے, اتنا ہو گیا غریب ہے, اتنا ہو گیا غریب ہے. غریب ہی رہنا ہے کیونکہ ہم ذہنی طور پر غریب ہیں. یا ہم مقابلے میں لگے رہتے ہیں, ابھی اتنا نہیں ہوا, ابھی تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی. بیوی کو زیور نہیں سی, چلو میں زیور بنا دینا, ہوں غریبی تھوڑی دور ہو گئی. یہ چیز اور لے لیتا ہوں, ایج کر کے ایک پلاٹ اور لے لینا, مطلب ساری چیزیں. ہم غریب رہتے ہیں. اور مورل کیا نکلتا ہے؟ جس طرح وہ لیڈر ہے اس طرح تسی ہو. لیڈر بھی غریب ہے, کہتا ہے چوس لو, تسی بھی غریب ہو. ہر کوئی غریب ہے, وہ امیر نہیں ہوتا. اور میں کتنی دفعہ سوال کیا ہے کہ کتنے پیسوں پر جا کر تو کام کرنا بند کر دے گا؟ کہے گا اب کافی انف ہے, میری اور 7 نسلیں کھا سکتی. ہمارے پر یہ بھی نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا یہ جو دل کی غریبی ہے نا, یہ اللہ ہی دور کرے تو ہونی ہے, ورنہ نہیں ہونی. یہ نہیں ہوتی. کمین کی اس حد تک رہتی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے سوچتے ہیں نا بالکل نہیں, یہ کام نہیں کرنا.
حالانکہ یہاں پر لگانے والے کو ملے گا, کھانے والے کو نہیں ملنا. ثواب کس کو ملتا ہے؟ لگانے والے کو ملتا ہے بیٹے, کھانے والے کو نہیں ملتا. کھانا تو کھا گیا, مان لیا کہ اس نے نیت رکھ لی کہ یار میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میں اس کو ثواب دوں. اگر ہم کو مجھے کیا کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں آ کے ہمارے گھر روزہ کھول لیں, میں اسی نیت سے جاتا ہوں کہ یا اللہ روزہ میں نے اس کے گھر کھولنا ہے اس لیے کہ اسے حوض کوثر سے پانی پینا سے نصیب ہو, کیونکہ حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا. تو میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ کھانا میں کھانے لگا ہوں, لیکن یا اللہ اس لیے کیونکہ میں بھوکا نہیں ہوں, بلکہ اللہ کرے مجھے نہ ہی بلائے کوئی, اللہ کرے مجھے نہ بلائے کوئی. یقین مانے ایک کھجور کھا کے 1 گلاس پانی پی کے ہم دوست نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں, جو پکا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں, کپ چائے پیتے ہیں, آ کے تراویح پڑھنی شروع کرتے ہیں. دل ہی نہیں کرتا کو بلائے, کیونکہ کھانے کی ہوس نہیں ہے, روزے کی ہوس ہے کہ روزہ مکمل ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو, تراویح پڑھنے وقت مسئلہ پڑا ہو. نہیں یار تھوڑا کھا لیں, اچھا کھائیں, سترا کھا لیتے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم غریب کے غریب تبھی رہتے ہیں جب ہمارا ہوتا ہے کہ 50,000 نہیں, 1 لاکھ نہیں, ہوں پھر غریب ہی ہیں. ہر کوئی اس طرح لگا رہے تو کہنا یار میں ادنا کے بعد حد کوئی نہیں ہے. میں پھر یہی کہوں گا آپ اپنا حساب کتاب رکھیں, دین پر کتنا لگاتے ہیں, اللہ کے لیے کتنا لگاتے ہیں, اور اپنی ذات کے لیے کیا کر رہے ہیں. اپنا حساب کتاب رکھا کریں, کیونکہ اس سے بیٹے فائدہ یہ ہوگا آپ نے جواب دینا جا کے آگے. میں یہ نہیں کہتا ہر چیز ہونی چاہیے, آپ جو بندہ زکوٰۃ دیتا تھا فارغ ہے, کچھ لگانے والا نہیں, لیکن جن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے آگے جانا ہے نا پھر کچھ نہ کچھ مزید ہوگا.